آپ کے ہر ایک کے کئی ایسے دوست ہوں گے جو کہتے ہوں گے یار ہمارے لیے جان دے دے گا، لیکن گھر میں ماں باپ پانی کا گلاس مانگے نا پانی نہیں دیں گے، اتنے بڑے حرام خور ہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ کہ ڈاکٹر اگر جھولا چھاپ ہوگا، کوئی ڈگری نہیں، ہو سکتا ہے کہ جان چلی جائے بندے کی۔ اسی طرح دھرم کی ویاکھیا کرنے والا اگر اندر سے دھرم کا ماننے والا نہیں ہوگا، صرف پہناوا مذہب والا ہوگا، تو سمجھو کہ بہت سارے لوگوں کا ایمان چلا جائے گا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے، آج کی رات آپ اکٹھے ہوئے ہیں، اتنا بڑا انتظام کیا ہے، کیا ہم جس نام کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں، جس نام کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر محبتیں بانٹتے ہیں، جس نام پر خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، لوگوں سے بے تکلفانہ رویات اختیار کرتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ آئے کیوں ہیں؟ محمد الرسول اللہ نے چاہا کیا ہے؟ اصل میں ہم لوگ فتویٰ ضروری اس لیے تھا کہ ہم دین پر چلیں، لیکن ہم نے فتووں کا اتنا رواج ڈالا کہ اب فتویٰ لینے کے لیے کس لیے جاتے ہیں؟ تاکہ اپنے کسی بھائی کو ذلیل کرنا، اس لیے ہم کو فتویٰ چاہیے۔ ہمیں فتویٰ کس کے لیے چاہیے؟ اب ہمیں فتویٰ دوسروں کے لیے چاہیے، اپنے لیے نہیں۔ اگر اپنے لیے چاہیے ہوتا تو مسئلہ پوچھ لیتے مولانا صاحب سے، مسئلہ پوچھنے نہیں جاتے۔ ہمیں فتویٰ مسجد کے امام کے خلاف، صدر کے خلاف، پڑوسی کے خلاف، اس نقطے سے ہٹ گئے جو نقطہ محمد الرسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آپ کا کیا انداز ہے؟ یہ پوری دنیا میں، ہر ملک میں، ہر زبان میں، ہر خطے میں، ہر آب و ہوا میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے جو لوگ موجود ہیں، تو محمد الرسول اللہ نے ایسا کیا کر دیا؟ محمد الرسول اللہ نے ایسا کیا کیا کائنات میں کہ آج کائنات کے ہر ذرے میں، چاہے وہ افریقہ کے سنگلاخ چٹانیں ہوں، چاہے وہ امریکہ کی برف پوش پہاڑیاں ہوں، چاہے وہ ہم اس ملک کے اندر موجود ہوں، اتنے لوگ محمد الرسول اللہ کے دیوانے ہیں، اتنے لوگ محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ پہلے بات ایک سمجھ لیں اطمینان سے کہ دین ہمیشہ دو حصوں میں ہوتا ہے۔ ایک حصہ دین میں ایمان کا ہے، دوسرا حصہ دین میں اعمال کا ہے۔ ہم نے صرف اعمال کو دین سمجھا، ایمان کو چھوڑ دیا۔ اسلام نے ابتدا میں ایمانداری کی بات کی، اسلام نے وفاداری کی بات کی، اسلام نے خودداری کی بات کی ہے۔ محمد رسول اللہ نے کیا پیغام دیا کائنات کو؟ یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ سیمسنگ کا موبائل ہے، اب اپنے بے تکلف کسی دکاندار کو لے جا کے ہم کہیں کہ نہیں اس میں ایپل کا سافٹ ویئر ڈالو، وہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے، یہ سیمسنگ کی کمپنی کا موبائل ہے، اس میں ایپل کا سافٹ ویئر اس کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ دین محمد الرسول اللہ کا تو پنچایت تمہاری سپورٹ کرے گی، دین محمد الرسول اللہ کا چودراہٹ تمہاری سپورٹ کرے گی اس کو۔ یہی تو بات ہے کہ جب ہم نے دین میں اپنا مزاج ڈالا تو اسلام کی روح اس میں سے الگ ہو گئی۔ اب ہم خالی جسم کو دھپکا رہے ہیں، بھگا رہے ہیں اور کہتے ہیں بھی اس میں وہ ایمان والی بات نہیں ہے۔ بات تب آئے گی جب اس میں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وتیرہ اختیار کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے؟ نماز سے پہلے کیا حکم آیا؟
نماز پڑھنے سے پہلے کیا حکم ہے، روزہ رکھنے سے پہلے کیا حکم ہے، زکوٰۃ دینے سے پہلے کیا حکم ہے، صدقات کرنے سے پہلے کیا حکم ہے، وہ پتہ تو لگے اسلام کا جب ابتدا ہوئی تو دنیا کیا کر رہی تھی، محمد رسول اللہ نے کیا کیا۔ 2 منٹ کے لیے اپنے تصور کو 1450 سال پیچھے لے جائیں۔ مکہ ہے، مدینہ مکہ المکرمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رہتے ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوتی ہے، اور حالت کیا ہے کہ 2 بھائی اگر لڑتے ہیں، اگر ایک بھائی کا قتل ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ جب جوان ہو جاؤ گے تب اس کا قتل ضرور کرنا۔ لوگ لڑ رہے ہیں، خاندانی لڑائیاں پشت در پشت، یہ تب کی بات ہے جب رسول اللہ آئے۔ اور یہ جو بیٹی ہماری کھڑی ہو کے تقریر کر رہی ہے، محمد رسول اللہ جب دنیا میں آئے تھے، لوگ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی ریت کے اندر جا کے دبا کے آتے تھے، کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ کسی دلہن کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر تک صحیح سالم پہنچے۔ اسلام کا نہیں، وشو کا اتہاس اٹھائیے۔ محمد رسول اللہ جب آئے، یشرب سے لے کے کیسر و کسرا تک، جس کو آج ایران و عراق کہتے ہیں، ایران و عراق سے لے کے تاشقند و بخارا تک، تاشقند و بخارا سے افریقہ کے جنگلات تک، وہاں سے لے کے امریکہ کی برف پوش پہاڑیوں تک، جتنے چودھری تھے، بڑے بڑے اس دور کے نواب ہوں، بڑے بڑے شہزادے ہوں، چاہے راجے ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ بس ہم ہی بندے ہیں۔ کبھی پڑھو دنیا کا اتہاس اٹھا کے، وہ کہتے تھے بس جو ہیں ہم ہیں، غریب آدمی کچھ نہیں۔ منڈیوں میں انسان بیچے جاتے تھے، غلام بیچے جاتے تھے عرب کے اندر۔ رسول اللہ آئے، کبھی پوچھا رسول اللہ نے نماز سے پہلے کیا بات کی؟ رسول اللہ نے سارے مکے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور سمجھائی بات کہ آؤ ہمیں کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور بتایا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تو سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ابو بکر؟ جو سب سے بڑے مسلمان ہیں دنیا کے اندر۔ اس ابو بکر نے رسول اللہ سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ لبیک میں مسلمان ہوتا ہوں، یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ بلال، کون بلال؟ بلال حبشی ہیں، بلال کالے ہیں، بلال کے پیروں میں جوتی نہیں، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلال غلام ہے، بلال کو مکے کے چودھری کہتے، تیری ذات نیمی ہے، تیری حیثیت اتنی نہیں کہ تو مکے کی چوکھٹ پہ آ جائے۔ محمد رسول اللہ نے جب کہا کہ میں اللہ کا دین لے کے آیا ہوں، بلال نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ جب 3-4 اکٹھے ہو گئے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کرنا کیا ہے؟ آپ لوگ بھی تو پوچھتے ہو نا لیڈروں سے، ارے جتنے چودھری آتے ہیں، لیڈر آتے ہیں، پوچھتے ہو نا آپ کو ووٹ دیں گے کیا کر کے دو گے؟ تو ابھی تو معراج پر نہیں گئے، ابھی نماز کا حکم نہیں آیا، روزے کا حکم نہیں، زکوٰۃ کا حکم نہیں۔ اللہ کے رسول کے دوستوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا لڑ پھڑ لیا، آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا او میرے دوستو، اے میرے مریدو، فرمایا بس کرنا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی جب دعوت دو گے، جب لوگوں کو یہ سمجھاؤ گے کہ خدا کی عبادت کرو، جب یہ کہو گے کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو، تو فرمایا جو بندہ اس بات کو مان لے کہ آج کے بعد میں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانوں گا، تو اس کو بتا دو کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اب دنیا کے تمام انسانوں کو وہ برابری کا درجہ دے گا۔ فرمایا اب ہم آ گئے، اب امیر اور غریب کا فرق ختم ہو گیا۔ فرمایا اب ہم آ گئے، گورے اور کالے کا فرق ختم ہو گیا۔ فرمایا اب ہم آ گئے، انسانوں میں برادری واد ختم ہو گیا۔ فرمایا جنہوں نے ہماری اتباع کر لی وہ انسانوں کے ساتھ نفرت نہیں کریں گے۔ یہ محمد رسول اللہ کا پہلا حکم ہے۔ آپ کے ہر ایک کے کئی ایسے دوست ہوں گے جو کہتے ہوں گے یار ہمارے لیے جان دے دے گا، لیکن گھر میں ماں باپ پانی کا گلاس مانگے نا، پانی نہیں دیں گے، اتنے بڑے حرام خور ہیں گے۔ اسلام نے 4 کیٹیگریاں طے کی اگر اچھا بننا ہے۔ اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا کیسے بننا ہے؟
اسلام کہتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اس کو ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے. کس کی اطاعت کرنی ہے جی؟ ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، پھر اس کی نماز ہو جائے گی. اگر نماز پڑھتا ہے تو اپنی بیوی اور بچوں سے صلہ رحمی. عورت اگر نماز پڑھتی ہے تو اپنے خامد اور بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے. 2 کیٹیگریاں ہو گئی. اسلام کہتا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا پڑوسی اگر اس سے ڈرتا ہے، پڑوسی غریب ہے، پڑوسی بھوکا ہے، پڑوسی مظلوم ہے، اس کو چھوڑ کے کہیں اور پیسے بانٹتا پھرتا ہے تو پھر ابھی اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے. 4تھی کیٹیگری، اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی سکا بھائی بہن، سکا چاچا تایا، سکا ماما، سکی بوا یہ غریب ہے، غریبی میں زندگی گزار رہی ہے، تم جا کے دور دور جا کے کہو جی فلاں مسجد میں پیسے دے دیے، فلاں مدرسے میں دے دیے. اگر خونی رشتہ دار غریب ہے، جب تک آپ اس کی مدد نہیں کریں گے اللہ کے نزدیک آپ ایمان والے نہیں. ایسے ہی تھوڑی اسلام پوری، آج دیکھو پوری دنیا میں چرچا ہے اسلام کے خلاف، لیکن اس کے باوجود فرانس میں جاؤ، جرمن میں جاؤ، ٹوکیو میں جاؤ، انگلینڈ میں جاؤ، بڑے بڑے لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کر رہے ہیں. کس بات سے کوئی طاقت ہے؟ طاقت کوئی نہیں. محمد رسول اللہ نے مسلمانوں کو درس دیا کہ ہم نے اپنا کردار زمین کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، مٹی کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، ہم نے گراس روٹ کے اوپر کام کرنا ہے. ہوا کے اندر چلنے کا درس اسلام نے نہیں دیا ہے. رسول اللہ نے دکھتی رگ پکڑی دنیا کی. حکم ہوا کہ دنیا کی ضرورت روٹی کپڑا مکان نہیں ہے. رسول اللہ نے حکم دیا کہ عزت کے ساتھ کسی کو کھانا کھلانا، عزت کے ساتھ کسی کی چپکے سے مدد کرنا، عزت کے ساتھ کسی کمزور کی مدد کرنا، یہ دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے. روٹی کپڑا مکان تو سب کے پاس ہے. لوگ آج بھی پرتیبھا سمیلن میں عزت ڈھونڈتے ہیں، ورنہ کھانا تو ہر آدمی اپنے گھر میں شہزادوں کی طرح کھاتا ہے. اسلام نے عزتیں بانٹی دنیا میں، وہی عزتوں کا نظام آج مسجدوں میں، بیت اللہ میں ابھی حج ہو رہا ہے. کتنے ملکوں کے بادشاہ، کتنے ملکوں کے گورنر، کتنے ملکوں کے بڑے بڑے افسر، ہزاروں لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن خدا کے گھر میں کوئی چودراہٹ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ اللہ نے بتایا کہ سارے بندے ایک برابر ہیں. تو مسلمانوں اس بات کو کیوں بھول گئے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ ذات برادری سے نفرت نہیں کر سکتا. جو نماز پڑھتا ہے وہ مذہب کو بنیاد بنا کے نفرت نہیں کر سکتا. جس کو نماز پڑھنی سکھا دی گئی وہ پھر دوسرے کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھ سکتا. نماز پڑھائی اسی لیے کہ یہ لوگوں میں برابری کرے گا، نماز پڑھائی اسی لیے کہ یہ محبت سے بولے گا، نماز اس لیے پڑھائی کہ یہ غریب کا ساتھ دے گا، نماز اس لیے پڑھائی کہ بیوی کی عزت کرے گا، نماز اس لیے پڑھائی کہ ماں کے پیروں میں بیٹھا کرے گا، نماز اس لیے پڑھائی کہ باپ کے پاؤں دبائے گا، نماز اس لیے پڑھائی کہ سکے بھائی کے ساتھ اس کی مصیبت میں مدد کرے گا. اب یہ سجدہ کرتا ہوا سوچتا ہو کہ سکے بھائی کا بیڑا غرق ہو جائے تو اس کا خود ہو جانا ہے، نماز اس کی ہونی نہیں ہے. یہ دین سے کوسوں دور چلے گئے. ہم نے سوچا نمازوں کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں، جبکہ نماز کو سماج کے ساتھ مضبوطی سے محمد الرسول اللہ نے جوڑ دیا. مسجد کو سماجک ویوستھا کے ساتھ محمد الرسول اللہ نے مضبوطی کے ساتھ جوڑ دیا. اگر عبادت کے اندر خلوص نہیں ہے، اگر عبادت میں گھمنڈ ہے، عبادت میں ریاکاری ہے، عبادت میں بدماشی ہے، عبادت میں دشمنی ہے، تو پھر کوئی لطف آنے والا نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں